The topic of the discussion is how to conduct a SWOT analysis. جس طریقے سے ہم پہلے ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ SWOT is basically a strategy to ensure the continuity of the profit. تو اب ہم ایک ایکچوئل اسٹڈی کرتے ہیں. This is a case study that I personally have conducted some years ago for a cafe at the MM Alam Road, Lahore. تو میں نے اسی کو کنورٹ کیا کیونکہ میں اس کے سارے اسٹیپس سے واقف تھا. ایک ایک اسٹیپس میں نے خود کیا ہوا ہے تو میں نے بہتر طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو یوز کیا. تو SWOT انالیسس کرنے کے لیے جو ہمیں ڈیٹا چاہیے، ظاہر ڈیٹا کے بغیر تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے مختلف سورسز ہیں. ہم جو اس کے کمپیٹیٹر ہیں اس کیفے کے، ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور بائی دی وے MM عالم روڈ کے اوپر جب ہم نے اس کا SWOT انالیسس کیا تھا اس وقت تقریباً کوئی 17 کیفے چھوٹے اور بڑے دونوں موجود تھے. MM عالم روڈ کافی لمبی روڈ ہے تو اس میں 17 کیفے تھے، اور ان 17 کیفے کے بعد ایک نیا کیفے اوپن کرنا اٹ واز کوائٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. بہرحال ہمیں ٹاسک ملا تھا تو ہم نے اس کو پھر کیا. سملرلی پہلا جو سورس آف ڈیٹا ہے وہ کمپیٹیٹر کو وزٹ کرنا ہے. دوسرا سورس آف ڈیٹا جو ہمارے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں، بھلے وہ ہمارے دکان میں آتے ہیں یا نہیں، لیکن پوٹینشیل کسٹمر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہماری دکان میں آ سکتے ہیں. سملرلی سوشل میڈیا کو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ جب ہمارے پاس فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور جو ہمارے سوشل میڈیاز ہیں اس میں کیفے کو کس طریقے سے لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں، کس قسم کی پوسٹ ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کیفے کے حوالے سے. سملرلی ہم نے کچھ سرویز بھی کنڈکٹ کیے. وہ سرویز ہم نے پرائمیرلی واک ان کسٹمرز کے ساتھ کیے تاکہ ہمیں کچھ انفارمیشن مل سکے کہ کس قسم کے لوگ MM عالم روڈ کو وزٹ کرتے ہیں، کس قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں ان کے پاس کیفے جانے کا مارجن بھی ہے اور وہ کیفے جانا کو پسند بھی کرتے ہیں. سملرلی ہم نے فوڈ سروسز کے جو مختلف بلیٹنز ہیں، مختلف ایجنسیز ہیں، لائک فوڈ پینڈا ہے، لائک گوگل ٹرینڈز وغیرہ ہیں، ان کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا تاکہ ہمیں ایک کمپلیٹ انفارمیشن ہو جائے. سو یہ 5 ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا سورسز تھے جو ہم لوگوں نے یوز کیے، جس میں کمپیٹیٹر، پوٹینشیل کسٹمرز، سوشل میڈیا آ گیا، سرویز اس کو آگے کو یوز کیا، اور لوکل جو فوڈ سروسز ہیں ان کو بھی ہم نے یوز کیا. اور اس کی بیس کے اوپر جب ہم SWOT کی طرف آتے ہیں تو ہم وہی 4 پیرامیٹرز اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹیز اور تھریٹس کو اسٹڈی کریں گے. انہی فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے جب ہم اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے پاس کیفے ہے جس کے لیے SWOT کر رہے ہیں، اس کی مارکیٹ میں 17 ڈفرینٹ کیفیز موجود ہیں. تو مارکیٹ ہم نے ڈیفائن کر لی، اور جب پازیٹیو فیکٹرز کی بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جس جگہ پہ وہ پلان کیا جا رہا ہے وہ بڑی پرائم لوکیشن ہے. اس کا مینیو بہت یونیک ہے، فیوژن ڈیزرٹس، اسپیشلی کافی ڈفرینٹ ورائٹیز کی وہ اویلیبل ہے، اور ایسی ورائٹیز بھی ہیں جو اس کے کمپیٹیٹر کے پاس موجود نہیں ہیں. سملرلی جو انٹیریئر ڈیزائن کو ہم نے دیکھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اسپیشلی ود ریفرنس ٹو دی کمپیٹیٹرس. جو چھوٹے کیفیز تھے ان میں تو انٹیریئر ڈیزائن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، لیکن اس پرٹیکولر دکان حالانکہ چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے انٹیریئر ڈیزائن کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا تھا. کافی کا کلر آپ سب کو پتہ ہے تقریباً براؤنش یا چاکلیٹ ٹائپ موجود ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے انٹیریئر کو یہی ڈیزائن کیا ہوا تھا جس کے اندر مختلف کافی کے کپس جو ہیں وہ اس ڈیزائن کے اندر ان بلٹ سے تھے. پھر اس کے بعد جو ان کے جو شیف تھا وہ ہائیلی ٹرینڈ تھا. سامنے موجود نہیں تھا اس شیلف کے اوپر، لیکن شیف جو ہے وہ بڑا ٹرینڈ تھا اور اس کی کوالیفیکیشن انہوں نے اس کے اوپر پلے کارڈ کے اوپر لگائی ہوئی تھی. سملرلی انسٹاگرام یا فوڈ ڈیلیوری جو سروسز ہیں لائک فوڈ پینڈا اور اس طرح کی اور ہیں، ان کے پاس ان کی ڈیجیٹل پریزنس موجود تھی. سو اس طریقے سے ہم نے ان کے سارے جو پلسز ہیں
جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں ان کو اکٹھا کیا. اب باری آتی ہے نیگیٹو فیکٹرز کی یعنی ویکنس کی, اور یہ ویکنس بھی ہم ود ریفرنس ٹو دی کمپیٹیٹر ہی لوکیٹ کریں گے. ہم نے ذکر کیا کہ اس کی سیٹنگ سپیس بڑی لیمیٹڈ تھی, برانڈ کیونکہ نیا تھا, کافی کا برانڈ بالکل نیا تھا, تو کسٹمرز کو زیادہ اس برانڈ کے بارے میں پتہ نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ جس برانڈ کی کافیز عام طور کے اوپر مارکیٹ میں اویلیبل ہے سب بندوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن یکدم اگر ہم ایک ڈیفرنٹ برانڈ ڈیفرنٹ نام یوز کریں گے تو اس کی جو فیملیرٹی ہے اس کو آتے ہوئے ذرا ٹائم لگے گا. اس کی جو آپریشنل کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ برانڈ نیا تھا تو اس کی امپورٹ میں ہمیں کافی پرابلمز نظر آئی تھی, تو اس کی آپریشنل کاسٹ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. ظاہر ہے آپریشنل کاسٹ بڑھے گی تو اس کی پرائس بھی زیادہ ہو جائے گی. جو اس کے اندر شیف تھا وہ تو بہت ٹرینڈ تھا, لیکن جو مختلف ویٹرز وہاں پہ چکر لگاتے رہتے تھے وہ ان ایکسپیرینسڈ لگ رہے تھے, وہ کسٹمائزڈ نہیں تھے, وہ کسٹمرز کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھ رہے تھے جس طریقے سے دوسرے کیفیز میں عام طور کے اوپر ویٹرز جو ہے وہ رکھتے ہیں. سملرلی وہاں پہ جو اس کی جو ایکسیس تھی اس سٹور کی, اس کے باہر سڑک جو ہے وہ ذرا تنگ ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے اس کیفے کے بالکل سامنے گاڑی پارک کرنا یا اس کے قریب گاڑی پارک کرنا وہ ذرا مشکل تھا, اور علیحدہ سے پارکنگ کا بھی انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ میں نے سارے اسٹرینتھس کو پہلے نوٹ ڈاؤن کیا, پھر ان کی ساری ویکنیسز کو کاؤنٹ ڈاؤن کیا, لکھ لیا تاکہ میرے پاس یہ سارا ڈیٹا لکھا ہوا موجود ہو. اچھا, یہ جو سارے ڈیٹا آ رہا ہے میرے پاس یہ اس کے انٹرنل فیکٹرز ہیں. اس میں ابھی میں نے ایکسٹرنل فیکٹر کی طرف توجہ نہیں دی, صرف اس سٹور کو فوکس کیا ہے کہ اس سٹور کے اندر پلسز اور نیگیٹیوز کیا ہیں. اب ہم فوکس کریں گے اس کی اپرچونٹیز اور اس کے تھریٹس کے اوپر. اچھا, اس کے بعد جب ہم اپرچونٹیز کے اوپر آتے ہیں تو اپرچونٹیز کیونکہ اس کا سٹور کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایم عالم روڈ کے اوپر بھی اور اوورآل بھی کافی کلچر یا کیفے کا کلچر جو ہے وہ بڑا فلرشنگ ہے ینگ اور پروفیشنلز کے درمیان میں. وہ اس وقت بھی تھا اور آج کل بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوتھ یوزلی پریفر ٹو گو ٹو دی کیفیز رادر دین ٹو دی ایکچوئل ریسٹورینٹس اینڈ دی ادر تھنگس. سملرلی فوڈ پینڈا اور چیتے کے ساتھ انہوں نے بہت ساری پارٹنرشپس جو ہیں وہ ڈیولپ کی ہوئی تھی, کی جا سکتی تھی. یہ اپرچونٹیز کے اوپر آ رہا ہے. ایونٹ ہوسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے فلارش ہو رہا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیمپین جو ہیں وہ انفلوئنسرز اور ریلز اس طریقے یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ پاکستانی مارکیٹ میں آتی جا رہی ہیں. اب یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جس کا اس سٹور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اوورآل ایک امپیکٹ ایک انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں ہمارے پاس کیفے کا کلچر بھی موجود ہے, یہ جو فوڈ سروسز ہیں فوڈ ڈیلیوری سروسز ہیں یہ پارٹنرشپ کے اوپر بھی آ رہی ہیں. ایونٹ ہوسٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے لوگ اپنے گھروں کے اندر فنکشنز کرتے تھے, اب بہت تیزی کے ساتھ لوگ باہر کی طرف موو کر رہے ہیں کہ گھروں کے اندر فنکشنز کی بجائے کسی باہر جگہ کے اوپر فنکشن کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپرچونٹیز دے رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اگر اپنے بزنس کو پھیلانا چاہیں یا اس پروفٹ کی کنٹینیوٹی کو انشور کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اسی ایکسٹرنل فیکٹر لیکن نیگیٹو فیکٹرز کی طرف. اچھا, نیگیٹو فیکٹرز میں بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جو اوورآل مارکیٹ کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. لائک میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 17 کیفے موجود تھے, تو جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی طرف سے بڑا ہائی کمپٹیشن اویلیبل ہے. مارکیٹ کی انسٹیبلٹی موجود ہے. جو گورنمنٹ ہے اس کی پرائسز کبھی سیلز ٹیکس کبھی بڑھ رہا ہے, کبھی اس کریڈٹ کارڈ کے ساتھ سیلز ٹیکس کی افیلیشن ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کا ہمارے پاس پرابلم ہے. نیگیٹو فوڈ ریویوز ہیں, کسٹمر ذرا سا بھی ناراض ہو گیا تو بڑا نیگیٹیولی وہ ریویو کر دیتا ہے اس کیفے کو. تو یہ وہ جو ساری چیزیں ہیں جو تھریٹس کے طور کے اوپر ہمارے سامنے آتی ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ, ہم نے ایک لسٹ
اسٹرینتھ کی یوز کر لی, ایک لسٹ ویکنیسز کی کر لی, ایک پوری لسٹ اپرچونٹیز کی کر لی, اور ایک لسٹ تھریٹس کی کر لی. اس لسٹ میں تقریباً 7-8 پوائنٹ آپ نے بھی دیکھ لیے ہوں گے اسکرین کے اوپر. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم SWOT انالیسس کرتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو لے کے نہیں چلتے, ساری چیزوں کو لے کے چلنا پاسبل بھی نہیں ہے. ہم اس کمپنی کے, اس کیفے کے اونر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پرائورٹائز کیا کہ ان ساری اسٹرینتھ میں سے کن اسٹرینتھ کو لے کے وہ آگے چلیں گے, ان ساری ویکنیسز میں سے لے کے کن ویکنیسز کو لے کے وہ آگے چلیں گے. سملرلی دی اپرچونٹیز اور دی تھریٹس. اس وقت میں آپ کے سامنے اسکرین پہ شو کرتا ہوں کہ وہ سلیکٹڈ اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونٹیز اور تھریٹس کیا تھے جن کو لے کے ہم ایکچول SWOT انالیسس کی طرف چلے تھے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو شامل نہیں کیا, بلکہ اس کیفے کے اونر کے ساتھ بیٹھ کے کہ وہ کن چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہے, کیونکہ ساری چیزوں کو لے کے ہم ایک ہی وقت میں آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, ہم ایپیسوڈ 2, ایپیسوڈ 3, ایپیسوڈ 4 میں ان باقی چیزوں کو بھی لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ہم ایک وقت میں چند ہی چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت میں اسٹرینتھ, ویکنیس, اپرچونٹیز اور تھریٹس میں سے دو چیزوں کو لے کے آگے چلیں. پہلے ان 2 چیزوں کو درست کر لیں, پھر اس کے بعد اگلی 2 چیزوں کے اوپر, پھر اس کے بعد اگلی 2 چیزوں کے اوپر. اس طریقے سے ہم نے اس کا SWOT انالیسس کنڈکٹ کیا. آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ.